سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں الرحیق المختوم کتاب کا صفحہ نمبر 126 ہمارے سبق میں زیر بحث تھا، اور تذکرہ ان تکلیفوں، مصائب اور آلام کا چل رہا تھا جس سے ابتدائی مسلمان دوچار ہوئے، اور وہ کون کون سے تکلیفوں کے انداز تھے جو جن سے انہیں گزارا گیا۔ اور بات جا رکی تھی امیہ ابن خلف کے اہل اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے انداز پر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے اپنی محفل کے لوگوں سے کہا کہ فلاں قبیلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کا اوجھ پڑا ہے، کوئی جائے وہ اوجھ کھینچ کر لائے، اور آ کر جب یہ سجدے کی حالت میں ہوں ان کی کمر پر رکھ دے۔ عقبہ ابن ابی معیط گیا اور وہ کھینچ کے لایا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ تلے لمبا سجدہ کرتے رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جاننے کے باوجود اتنی سخت اور قوت نہیں تھی کہ میں دفاع کر سکوں۔ خیر، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، وہ تشریف لائی، انہوں نے اس اوجھ کو ہٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر 7 لوگوں پر بد دعا کی، جن میں سے 6 بدر کے کنویں میں گرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھے، اور 7واں عمارہ تھا جو حبشہ میں جنون کی حالت میں جس کی موت ہوئی، تفصیل ذکر ہو چکی ہے۔ مصنف کہتے ہیں امیہ بن خلف کا وتیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لان تان اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالیاں دیتا ہے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرتا ہے، یعنی مخفی انداز سے دل کو دکھانے والے طریقے رکھتا ہے، آنکھیں مارتا ہے جیسے ہمارے یہاں۔ اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے اور چغلیاں کر کے اذیت دیتا ہے۔ امیہ کا بھائی ابی ابن خلف عقبہ ابن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا، عتاب کیا، اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوک آئے۔ نعوذ باللہ۔ یہ دراصل بکھلاہٹ تھی، خوف تھا، اور یہ اندر کا چور تھا جس کی وجہ سے پریشر، دھمکی، دباؤ اور تکلیفوں کے ذریعے وہ مرعوب کرنا چاہتے تھے، اور باطل پر قائم قومیں جب دلیل اور استدلال کے میدان میں نہتی ہو جاتی ہیں
تو پھر وہ ظلم کے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ایک شخص 2 منٹ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے، تمہاری تحریک کا ہے، تمہارے کہنے پر اوچ کھینچ کے لایا ڈالتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی گریبان پکڑتا ہے، کبھی گالی گلوچ دیتا ہے۔ بدر کی جنگ کے لیے مارا مارا پھرا، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں کو لے کے آیا، جس نے انکار کیا اسے تانے مینے دے کر اسے بھی کھینچ لایا۔ یہ تو نظریاتی طور پر تمہارا ساتھی ہے، لیکن تم اندر سے ڈرتے ہو کہ یہ اگر 5-10 منٹ بیٹھ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ اپنے دین سے پھر جائے گا۔ اس لیے اور یہ جو پروپیکنڈا ہے پیارے بھائیوں، اگرچہ یہ کارگر وار ہے لیکن جو اعلیٰ کے لیے ہے، یہ کارگر وار ہے لیکن جو اعلیٰ کے لیے ہے، اور دلیل کا جو زور ہے سبحان اللہ وہ پائیدار زور ہوتا ہے۔ دلیل کا جو زور ہے وہ پائیدار زور ہوتا ہے۔ ابی ابن خلف تکلیف دینے کے غیر محسوس انداز ہوتے ہیں اور وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ عرب شاعر کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ تلوار کا زخم تو آہستہ آہستہ مل جاتا ہے، لیکن زبان کی جو کاٹ ہے اس کا زخم وقت گزرنے کے ساتھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ابی ابن کعب ایک بوسیدہ ہڈی لایا، آ کے اسے مسلنے لگا، مٹی بھری اس نے پھونک ماری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی ہوا کو اڑا دیا۔ اب یہ تحقیر کا انداز ہے، بے وقت کرنے کا انداز ہے، رسوائی کی کوشش ہے، اور جو خود سے باطن ہے اسے ظاہر کرنے کا یہ انداز ہے۔ اب اس پر اگر کہیے ایکشن لیجئے تو کیا کہیے؟ گونکی ماری ہے میں نے آپ کی طرف تھوڑی ماری، بندے کے پاس کہنے کے لیے کچھ اور باتیں ہوں، لیکن اگر نہ کہیے تو وہ اپنا کام اس طرح کرتے ہیں۔ اور یہ یہود کا طریقہ تھا، کہتے تھے مجلس میں آ کر ام المومنین فرماتی ہیں السلام علیکم، برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، توجہ کی جاتی، کیا کہا؟ کہتے ہیں سلام تو کیا ہے۔ اب سلام اور سلام میں فرق تو ایک آدھ حرف کا ہے نا، ایک آدھ حرف کا ہے، تو وہ اپنی زبان کو پھیر کر تکلیف دیتے ہیں۔ پیارے بھائیو، مسلمانوں کے شایان شان یہ نہیں، آنکھوں کی خیانت کریں، آوازیں کسیں، خفیہ نوعیت کے ڈنک ماریں، خفیہ نوعیت کے اخلاقیات کے حوالے سے ڈنک ماریں، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن کچھ مجرمین کے نام لیے اور آپ نے فرمایا کہ انہیں کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا بھی دیکھو، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، انہیں مار دینا۔ ایک بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، چہرہ ویرہ اوڑھ کر چھپا کر اپنے آپ، میرے لیے معافی ہے، اس کا نام لیا ہوا تھا کہ اسے مار دو، جنگی مجرم ہے۔ اب آپ کیا کہیں؟ یہ اخلاقیات ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دشمن ہے، مجرم ہے، وہ جنگی مجرم ہے، وہ ناقابل معافی ہے، فیصلہ اس کے متعلق لے چکے ہیں، لیکن بھیک مانگ رہا ہے، درخواست رحم کی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ خاموش رہے، کیا میرے لیے معافی ہے؟ آپ خاموش رہے، کیا کہوں میں اسے؟ معافی مانگتا ہے، اس کے ہاتھ دیکھو اب بھی خون آلود ہے، اس کی زبان ہمیشہ تیر چلاتی ہے، تکلیفیں دیتا رہا، راہیں روکتا رہا، اب کس منہ سے یہ معافی مانگتے؟ کیا کہوں میں اسے؟ میرے لیے معافی ہے؟ آپ نے فرمایا جا میاں تیرے لیے بھی معافی ہے، جا تیرے لیے بھی معافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھا کہ میں اسے معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں، سزائے موت کا اس کا اعلان تو میں پہلے کر چکا تھا، کوئی اٹھتا اس پر میرے حکم کو قائم کر دیتا، میں نے تو کہا ہوا تھا کہ یہ جنگی مجرم ہے، قابل معافی نہیں ہے، اسے نہیں معاف کرنا، تو کوئی کر دیتا۔ تو کہا ہم نہیں سمجھے، آپ سے بات کر رہا ہے، ہم کیسے کرتے؟ آپ اشارہ کر دیتے آنکھ سے تو یہ منتیں کر رہا ہوتا اور ہم مار دیتے۔
आपने फरमाया मा यंबगी नबी यखून फिल आयुनी, नबी की अखलाकियात इससे बुलंद होती हैं कि आंखों की ख़यानत। नबी के लिए यह मुनासिब नहीं कि आंखों की ख़यानत करें। सुभान अल्लाह। बनो कुरैज़ा की जंग में दुश्मन किला बंद हो गया था। शरारतों का तो अंदाजा था ना, शरारतों का तो कि कभी कोई आफत पड़ेगी। साल भर का राशन जमा किया हुआ है, इंतजामात किए हुए हैं, असलिया रखा हुआ है, छुप के किले में बैठे हुए। मद्दे मुकाबिल आए तो इनसे लड़े, छेड़छाड़ करते हैं, साजिशें करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा किया, मुहासरा लंबा हो गया। अब ये बाहर बैठे हैं, वो अंदर बैठे हैं, कब तक इंतजार करें इनकी? बेचैनी और बेकरारी है, जंगी जरूरत थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके बागात बुवैरा के कीमती खजूरों के बागात थे यहूदियों के, बनु नज़ीर वालों के। कहा इनके कुछ खजूरों के कीमती खजूरों के तने काट दो और कुछ दरख्तों को आग लगा दो, कुछ दरख्तों को आग लगा दो। ये यहूद है ना जो, ये अपने मुआश की एक बुनियाद पर, अपने माली इस्तेहकाम की बुनियाद पर ये जंगों में जा कूदते हैं। इनकी कमर अगर माली तौर पर तोड़ दी जाए तो ये भी इन्हें कमज़ोर करने का जरिया है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काट दो दरख्त, कुछ दरख्त काट दिए गए और कुछ दरख्तों को आग लगा दी गई। जैसे उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा लो मियाँ आपकी दुश्मनी हमारे साथ है, बागों के साथ तो नहीं है, आप दरख्तों को क्यों काटते हैं? इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ाहती बयान सूरत हशर में नाजिल फरमाया मा क़ताअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह। हमारी बागों से कोई दुश्मनी नहीं, खेतों से कोई दुश्मनी नहीं, खजूरों के तनों से कोई दुश्मनी नहीं। हमारा ये तरीका नहीं है कि हम अंधे हो, हम ऐसा नहीं करते। लेकिन तुमने इन्हें ढाल बनाया हुआ है, तो ढाल तो तोड़नी है ना, ताकि मुजरिम की गर्दन तक तलवार पहुंचे। वैसे तुम बैठे हुए थे, बाग तुम्हारे सलामत हैं, वहां से इनकम तुम्हें आ जाएगी। हमने तुम्हारी ढाल तोड़ी है, तुम चिल्लाए हो, बाहर आए हो, बात हुई है, जंगी हरबा है, कोई हर्ज की बात नहीं। तो दरख्तों के काटने पर वजाहती बयान आया है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल नहीं, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि कुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही ये आपसे पूछते हैं कि हुर्मत वाले महीनों के बारे में मुसलमानों का क्या नजरिया है। इनसे कहें कि हमारे इस्लाम में हुर्मत वाले महीनों में जंग करना बड़े गुनाहों में से है, लेकिन हमारे नज़दीक अल्लाह के रास्ते से रोकना, मस्जिदुल हराम से रोकना, मस्जिदुल हराम की आबादी को वहां से निकलने पर मजबूर करना, वहां पर रहने से मजबूर करना और उन्हें बेघर कर देना और फितना फैला देना, ये भी हमारे नजदीक जुर्म है। तू एक मसला क्यों पूछता है? तू किस मुंह से पूछता है? बात क्या हुई थी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए, आगे हम पढ़ेंगे। आप तशरीफ लाए, आंखें खुली रखते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुश्मन को टाइम नहीं दिया आपने, इस किताब को पढ़ें आप कुर्बान जाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने किसी को हमलावर होने का टाइम नहीं, वो वहां फटफड़ाता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी वहां पहले। किसी ने गफलत की आलम में उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को तकलीफ नहीं दी। सुभान अल्लाह, आप खुली आंखें रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साथियों को भेजा मकाम नखला पर, हदा की पहाड़ी चोटी है, ताइफ के साथ है, यहाँ बैठो, बुलंदी है, आने जाने वालों पर नजर रखो, मक्के से कौन आता है कौन जाता है, क्या तैयारियां चल रही हैं, एक एक लम्हे की खबर दो। आलिमुल गैब भी अल्लाह है, आलिमुल शहादा भी अल्लाह है, वरना तो आंखें बंद की जाती, सब कुछ देख लिया जाता। नहीं, आपने बंदे भेजे, रिस्क लिया, दुश्मन के दिल पर बिठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी पहुंच गए।
وہاں گئے، ایک تجارتی قافلہ گزر رہا ہے، انہوں نے کہا ہتھے چڑھ گئے ہیں، انہیں کیوں چھوڑیں؟ لگتا ہے جب مورچے میں کوئی بیٹھا ہو تو جہاد کے جذبے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حملہ کرو، کہا کہ حملہ کرے، حرمت والا مہینہ ہے تو یہ تو مناسب نہیں ہے، کہا آج ہاتھ لگے ہیں پھر ہاتھ لگے نہ لگے۔ ابن الحضرمی کے قافلے پر حملہ کر دیا، ایک دو بندے مار دیے، ایک دو کو قید کیا، سامان لیا، اونٹ سونٹ ہانک کے محمد رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ آپ نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، یہ کاروائی ڈال کر آ گئے، مغالطہ ہو گیا۔ ادھر مکے والوں نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا ہم کہتے تھے دنیا کے لیے خطرہ ہے، اس لیے تو ہم ان کے خلاف لڑ رہے تھے، تاجر بھی ان کی ہاتھ سے نہیں بچے ہیں، تاجروں کو مار دیا انہوں نے، ان کا کیا قصور تھا، راہ چلتے راہگیروں کو انہوں نے قتل کر دیا، وغیرہ وغیرہ شور مچایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کا پاس نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھی اور کہا ہم پاس رکھتے ہیں، مغالطہ ہو گیا تھا، ہم تمہارے مقتولوں کی دیت دیتے ہیں، تمہارا چھنا ہوا سامان واپس کرتے ہیں۔ وضاحتی بیان ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ واخراج المسجد الحرام واخراج آلہ منہ اکبر عند اللہ، یہ بھی اللہ کے نزدیک جرم ہے۔ ہم سے یہ مغالطے کا کام ہو گیا تھا اور ہم نے نہیں کہا تھا، مغالطہ ہو گیا ہے، آپ نے دیت بھری، بندے واپس کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اموال غنیمت کو جمع کر کے لائے تھے وہ بھی آپ نے واپس کیے۔ یہ جوان مردی ہے، یہ بہادری ہے۔ کفر کا مزاج یہ ہے کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے، کمینگی پر اتر آتا ہے، کمینگی پر اتر آتا ہے۔ اور یہود کا بالخصوص اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ لا يرون فی مومن الا ولا ذمۃ، نہ انہیں پچھلے تعلقات کا پاس ہوتا ہے، نہ انہیں ہمسائیگی کا پاس ہوتا ہے، نہ انہیں رشتے ناتوں کا پاس ہوتا ہے، ان کی دشمنی اندھی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر 2 منٹ کے لیے عقبہ جا بیٹھا، ابئی نے یہ ری ایکشن دکھایا، خود یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ اخلاقیات ہے؟ یہ ان لوگوں کا کام بنتا ہے جنہیں اللہ نے بیت اللہ کا متولی بنایا، جن کی 12 مہینے روزی چلتی ہے۔ یہ ڈاکوؤں کی بستی سے بھی گزرے، ڈاکو بھی انہیں بکرے ذبح کر کر کے کھلاتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی اور چوکیدار ہیں۔ 8 مہینے جزیرۃ العرب امن و امان کا سے محروم رہتا تھا، 4 حرمت والے مہینوں میں تجارت ہوتی تھی، حج ہوتا تھا، عمرہ ہوتا تھا، باقی لوگ گھروں میں قید رہتے تھے، بات بات پر جنگیں پھڑک اٹھتی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے مکے والوں کے لیے ساری خیر اور آسانی فرمائی ہوئی تھی، شکر یہ کرتے کہ اللہ کے رسول کا انکار کرتے۔ اخنس ابن شریق ثقفی بھی رسول اللہ کو تکلیف دینے والوں میں سے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف ذکر ہوئے ہیں، یہ مجرموں کے اوصاف ہیں، مسلمانوں میں یہ اوصاف نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے 9 اوصاف بڑے زور بیان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین۔ تم اس کی نہ مانو جو بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، ذلیل و رسوا ہے، لان تان کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، بہت ظالم ہے، بد عمل ہے، جفاکار ہے۔ یہ ساری خرابیاں اس میں کیوں ہیں؟ ان کان ذا مال و بنین۔ اس کے پیچھے جو بات اسے بیٹھنے نہیں دے رہی، حلاف، مہین، حماس، مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد اثیم، عتل بعد ذلك زنیم، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور کہا کہ اصل وجہ یہ ہے ان کان ذا مال و بنین، صاحب مال ہے، بیٹوں کی جماعت ہے، 10 12 15 بچے ہیں، سارے جوان ہیں، اس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ اب یہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگا۔ آگے ایسے آیت کیسے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، آیات پڑھ کے سناؤ تو کہتا ہے پرانوں کے قصے۔ آگے کیا ہے؟ ہاں جی یہاں نہیں لکھا سنسمہ علی الخرطوم، اس ہاتھی کی سونڈ پر ہم ماریں گے، اس ہاتھی کی
سونٹ پر ہم ماریں گے. بس آگے دوسری بات ہے سورہ قاف کی آیتیں، قلم کی آیت. اللہ اکبر. بات بات پر قسمیں نہ کھایا کریں، رسوا مزاج نہ رکھا کریں، چغل خوریاں نہ کیا کریں، خفیہ اشاروں کے ذریعے تکلیف نہ دیا کریں، خیر سے ہاتھ روک کر نہ رکھا کریں، ظلم نہ کیا کریں، گناہوں کی زندگی نہ اپنایا کریں، اور سرکشی نہ اپنایا کریں. اور زنیم کہہ کر اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے تو نسب میں بھی خلل، اس کے تو یہ بے اصل ہے. خاندانی ہوتا تو اس طرح کا انداز اسے نہیں اپنانا چاہیے تھا. اللہ. ابو جہل کبھی کبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان و اطاعت، ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا، پھر اپنی اس حرکت اور اس برائی پر ناز اور فخر کرتا تھا. گناہوں پر پیارے بھائیوں شرمندہ ہوا جاتا ہے. اسلام میں تو نیکیاں چھپانے کا حکم ہے، جو دکھاوا کرتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے. ہم کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں، خوشیوں میں، غموں میں، ولیموں میں، شادیوں میں، افتتاحوں میں، کاروباروں میں، کتنے ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جو دکھاوا کر کے کرتے ہیں. دکھاوا کوئی تہجد کا کرے اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہوتا ہے، اور ہم بہت سارے گناہ پالے بیٹھے ہیں جو گناہ کر کے ہم دکھا کر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، کہتا ہے کہ آلکت مال یقول آلکت مالا لبدا، سورہ قیامت کی آیت ہے. یقول آلکت مالا لبدا، اس کی بڑائی کا انداز دیکھو، اس کا گھمنڈ دیکھو. کہتا ہے آلکت مالا لبدا، مال تو میں بے دریغ خرچ کرتا ہوں. یہ خوشی کی بات ہے. فضول خرچی کرنے پر اتراتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت کی ہے. تو جب کوئی کوتاہی ہو، جب کوئی غلطی ہو جائے، اس کا دفاع ہرگز نہ کرے مسلمان، بلکہ اس پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے. اللہ ہو گئی ہے اور تو پردے رکھنے والا ہے، تو پردے رکھ، آئندہ میں خیال رکھوں گا، نہ مجھے دنیا کے سامنے رسوا فرما، نہ روز قیامت مجھے رسوا کرنا. پھر تو غلطی کی تلافی ہو جاتی. کبھی بھی غلطی کی توجیحات پیش نہ کریں، غلطی کی وجہ بیان نہ کریں، اور غلطی کا دفاع نہ کریں. اڑ گئے تو توبہ کی توفیق سے ہم محروم ہو جائیں گے. اللہ محفوظ فرمائے. گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہے. قرآن مجید کی یہ آیات اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله یتمطع اولا لک فاولی ثم اولا لک فاولی ایحسب الانسان ان یترک سدی. یہ ابو جہل کے اوصاف سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا ایک ایک رویے پر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. سب دیکھ رہے ہیں، کمزوری نہیں ہے، تم ناقابل تسخیر نہیں ہو چکے ہو. ہم سب نوٹ کر رہے ہیں، تمہارا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، تمہارے معاملات سامنے ہیں. تمہیں کسی وقت بھی ہم پکڑ لیں گے. قربان جائیں اللہ کے حلم پر، اللہ کے حوصلے پر، اللہ کی بردباری پر. اس طرح کے نقشے ان کے کردار کے کھینچے ہیں، اور انہیں 15 سال دیے توبہ کرنے کے. بے سس کے 15 سال بعد رمضان المبارک میں بدر کی جنگ ہوئی ہے. پھر بھی سارے نہیں مرے. 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے. ان قیدیوں میں سے کتنے تھے جو مسلمان؟ گویا اللہ اس حق میں ہے کہ بندے کو بچائے. اب ابو جہل کے اوصاف کو دیکھیے، یہ قابل مذمت ہے. لا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی یعنی ایمان لایا، یا نہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. ولا صلی، نہ یہ نمازی ہے. ولکن کذب، اس نے جھٹلایا. وتولی، منہ پھیر گیا. ثم ذهب الى اهله یتمطع، ان غلطیوں پر شرمندہ بھی نہ ہوا، تکبر کی چال چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گیا. اولا لک فاولا،
جب یہ تنتنا کر چل رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تیری شامت آ گئی ہے، تیری شامت آ گئی ہے، تیری خیر نہیں ہے، تیری خیر نہیں ہے، تیرے دن گنے جا چکے ہیں، تیرے دن گنے جا چکے ہیں۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بس خیر منا اپنی، تیری اب شامت آ گئی ہے۔ ثم اولا لک فاولا ایاسب الانسان ان یترک سدی، انسان کو بھلا یہ لگتا ہے ہم نے بنایا، سنوارا، سنبھالا، اسے بچپن، جوانی، بڑھاپا، طاقت، امیری، غریبی دی، موسم دیے، زمین دی، سب کچھ دے کے ہم نے اسے چھوڑ دیا، اسے خدا بنا دیا، اب جو کرنا ہے تو کر۔ ان یترک سدی، اسے یہ لگتا ہے کہ ہم نے اسے بنا کر اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یہ جب قطرہ خون تھا اس وقت کو یہ یاد کرے۔ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، جو ایک قطرے سے ایک انسان کو وجود میں لائے اور اس کو امیری، غریبی، طاقتیں دے اور چھینے، کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے کٹہرے میں کھڑا کرے اور ان سے ایک ایک پائی کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک سانس کا حساب؟ یقیناً وہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ اس شخص سے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے، ابو جہل نے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا تھا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تجھے نہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی دی۔ رسول اللہ نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی میں میری محفل سے بڑی میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ اللہ اکبر۔ سورہ طارق کی آیتیں، سورہ طارق کی آیتیں ہیں۔ تو بلا اپنی محفل کو، ہم دھکے مارنے والے فرشتوں کو بلائیں گے جو تجھے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے، تو بلا اپنا۔ ایک روایت میں مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ڈر جا ہلاک ہونے سے، بس تیری شامت آنے والی ہے، تیری شامت آنے والی ہے۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دھمکی دے رہے ہیں، خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار نعوذ باللہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، میں مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ گھمنڈ ہے نا، بس گھمنڈ ہے نا۔ وہاں بھی کہتا ہے میری محفل سب سے اونچی ہے، یہاں بھی کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ یہی آڑ بن گئی، یہی آڑ بن گئی جو اس کے ایمان سے محروم رکھنے کا یہ سبب بنی۔ عاجزی اللہ کی نعمت ہے، یہ قبول حق کا موقع دیتی ہے، اور متکبر ارادتاً کفر کرتا ہے اور وہ توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، وہ توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات سمجھ آئی کہ نماز ابتدائے اسلام سے، نماز ابتدائے اسلام سے ہی جاری و ساری تھی۔ البتہ نماز پنجگانہ کا یہ طریقہ، یہ اوقات، یہ احکام، یہ اذان، یہ سنن نوافل اور جو کچھ بھی ہے، اس سب کا تعلق عہد مدینہ سے ہے۔ نماز پنجگانہ کا حکم تو معراج کی رات مکے میں نازل ہو گیا تھا، لیکن اس کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ مرحلہ وار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ گویا ان حالات سے لڑنے کے لیے اور ایسے مصائب کو جھیلنے کے لیے اور ایسی چکیوں میں پستے ہوئے اپنا وقت گزارنے کے لیے بندے کے پاس بہت زبردست سہارا اللہ کی طرف سے انعام کی صورت میں جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان میں کٹے پھٹے ہوئے مسلمان مجاہد کو، جو دشمن کے گھیرے میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، ہوش و حواس میں ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا نا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹے ہوئے پڑھ لے، لیٹے ہوئے نہیں تو
इशारे से पढ़ ले, दौड़ते हुए पढ़ ले और जंग लड़ते हुए पढ़ ले, जैसे हो सकता है। वुजू है पढ़ ले, वुजू नहीं है पढ़ ले, किबला रुख है पढ़ ले, किबला रुख नहीं है पढ़ ले, 4 पढ़ सकता है पढ़, 2 पढ़ सकता है पढ़, 1 पढ़ सकता है पढ़, जमात से पढ़ सकता है पढ़, नहीं पढ़ सकता जमात से तो अकेले पढ़। नमाज के बगैर मुसलमान की जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं, नमाज के बगैर मुसलमान की खैर का कोई तस्वुर नहीं है। ये ज़राए में से है जो अल्लाह की मदद को लेके आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। रब से मदद मांगते हो ना, सब्र करके दिखाओ, नमाज़ें पढ़ के दिखाओ, अल्लाह मदद नाज़िल कर देगा। अब बंदा बेसब्र भी है और नमाजी भी नहीं है और आधे आधे घंटे की दुआएं करता है, तो ज़राए को तो इसने छोड़ दिया। ये आज नमाजी बन जाए, अल्लाह की मदद इसके सजदे से सर उठाने से पहले इस पर आ जाए। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइम युसल्ली फिल मिहराब। वो बूढ़े ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कमर झुकी हुई है, सर के बाल सफ़ेद है, दाढ़ी के बाल सफ़ेद है, खुफिया अलग छुप कर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अल्लाह बीवी पैदैशी बांझ है, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, सर के बाल सफ़ेद है, पिछलों की फ़िक्र है, पीछे बेटा होता अल्लाह तो उसे हिदायत देता, नबी बनाता। अब कोई बेटा है नहीं, अल्लाह कोई ऐसा इंतज़ाम फरमा दे कि यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूबा वजअलहु रब्बी रज़िया। बेटा दे, नबी बनाना, उससे तू खुश और राज़ी होना, पिछलों की हिफाजत का सबब भी वो बने, हिदायत का सबब भी वो बने, मेरी आंखों की ठंडक भी हो, तू भी उससे राज़ी। ये दुआ कर रहे थे। फनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, मेहराब में खड़े दुआएं कर रहे हैं। अब उसी वक्त फरिश्तों ने कहा या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। जो काम मैदानों में नहीं होते वो काम मेहराबों में हो जाते हैं, जो काम मैदानों में नहीं होते वो काम मेहराबों में हो जाते हैं। ये पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंशाअल्लाह समझ आता है। बस मेरा ख्याल है जो हमारी मुतय्यन घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, इसी पर हम इत्तफ़ाक़ कर लेते हैं और इससे इंशाअल्लाह ताला आगे सिलसिला चलाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।